بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح کی کتاب الرقاق اس کتاب کا نمبر ہے 80 پر 1 ترتیب کے اعتبار سے۔ اس کا کتاب الرقاق کا تعارف، الرقاق کا معنی لغتاً، پھر جو اصطلاحاً، اور محدثین کے پاس کتاب الرقاق یہ جو کتاب ترتیب دی گئی ہے، کون کون اس کو ترتیب دیے ہیں، اور جو پہلا باب ہے باب الصحت والفراغ ولا عیش الا عیش الآخرہ، اس باب کی وضاحت اور صحیح بخاری کے جو متعدد نسخے ہیں اس میں کون سا نسخہ معتبر ہے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کس نسخے کو سامنے رکھ کر کے آپ نے شرح لکھی ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی الحمدللہ۔ آج براہ راست ہم لوگ حدیث پڑھیں گے۔ قال الامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اخبرنا المکی ابن ابراہیم قال اخبرنا عبداللہ بن سعید هو ابن ابی ہند عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ وقال عباس العنبری حدثنا صفوان بن عیسى عن عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند عن ابیہ سمعت ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ سب سے پہلے اس حدیث کی سند سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس حدیث میں جو غریب الفاظ ہیں اور اس حدیث کا معنی مفہوم باب سے مطابقت وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاد المکی ابن ابراہیم ان سے لائے ہیں۔ یہ جو نام ہے المکی، کبھی الف لام سے ہوتا ہے المکی، کبھی بدون الف واللام، الف لام کے بغیر، مکی ابن ابراہیم۔ آپ اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے صحیح بخاری اور دیگر، تو دونوں طرح سے لکھا ہو، خود صحیح بخاری میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری سے متعلق ہر پہلو نشاندہی کرتے ہیں، اس حد تک بھی کہ یہاں جو نام لکھا ہوا ہے وہ الف لام سے ہے۔ اس سند میں کسی سند میں نام ہوگا تو وہاں بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سبھی نسخوں میں یا کس نسخے میں الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس حد تک بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ کسی کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے یہ، جو علم حدیث کو اس کے وسیع پہلو، وسیع اسلوب میں پڑھے گا، انداز میں پڑھے گا، اس کے لیے وہ فائدے کی چیز ہو سکتی ہے۔ المکی ابن ابراہیم ان کا جو نام ہے مکی ابن ابراہیم ابن بشیر ابن فرقد التمیمی، یعنی التمیمی الحنظلی البرجمی، ابو السکن کنیت ہے آپ کی، البلخی، علماء بلخ میں سے ہیں۔ التمیمی الحنظلی بنو حنظلہ، اصلاً یہ عرب ہیں، اصلاً عرب ہیں۔ یہ سد معارف کے بعد جو عدنانی عرب بڑی تعداد میں پانی کی تلاش میں یہاں وہاں نکل گئے نا، اس میں کئی لوگ ملک شام گئے، عراق گئے، پھر ان کے آباء و اجداد یہاں پھیلے، وہاں پہ سب کچھ، لیکن جو عرق ہے، جو اصل خون ہے ان کا، وہ عرب۔ ابو السکن البلخی رہے بلخ میں۔ مکی اس نام سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مکہ کی طرف انتساب ہے،
اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اصلا نام ہے، یہ اس کی ظاہری شکل کیسی ہے؟ کہا کہ وہ ہوا اسم بلفظ النسب، نسب کی شکل میں. ایسی معلوم ہوتا کہ یہ علماء مکہ میں سے، کہ مکی، یہ علماء مکہ میں سے نہیں ہے، نام ہی ہے ان کا مکی، المکی ابن ابراہیم. ہم نے یہاں دیکھا بعض لوگوں کو ہمارے پہچان میں سے بھی جن کا نام ہی مدنی رکھا گیا، نام ہی، تو وہ نام ہی ہوتا، نسبت نہیں. وہ ان کی جو ولادت ہے 126 ہجری اور وفات 215 ہجری، لگ بھگ 90 سال کی عمر پائے آپ. انتقال بلخ ہی میں ہوا، آغاز بھی وہی، ولادت بھی وہی، وفات بھی وہی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو 9ویں طبقے میں شمار کیا ہے. الطبقہ التاسعہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی من صغار اتباع التابعین، اتباع تابعین میں سے بھی جو صغار ہیں ان میں. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. رواہ الجماعہ، روا لہ الجماعہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا ثقۃ ثبت. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو درجات کے اعتبار سے 12 طبقات ہیں، 12 درجات ہیں. پہلا درجہ الصحبہ، کسی کے حق میں یہ کہنا کہ فلان صحابی کفى له شرفا. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اسم تفضیل کے اعتبار سے پیش کریں، اوثق الناس، یا مقرر پیش کریں، ثقۃ حافظ، ثقۃ ثبت. تو ایک بڑا درجہ ہے صحابہ کے بعد، مقام مرتبے کی اگر بات کرتے ہیں. ابو یعلا الخلیلی رحمہ اللہ، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں نا، الارشاد فی معرفت علماء الحدیث، حالانکہ یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں، ان کا سنہ وفات دیکھو 446 ہجری. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بکثرت اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، بکثرت. اس کتاب کی اپنی افادیت ہے، اپنا ایک زائد فائدہ ہے اس کتاب کا. اس کتاب میں جو محدثین کی تراجم لکھے گئے ہیں جگہوں کے اعتبار سے، علماء مکہ، علماء بلخ، علماء مدینہ. آپ حروف الحجا کا خیال کریں گے تو ان کا نام نہیں ملے گا آپ کو، مکی بن ابراہیم کا. آپ کو علماء بلخ میں جانا پڑے گا. ظاہر بات ہے جن کا ترجمہ حیات آپ اس میں دیکھنا چاہیں گے ان کا علاقہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. تو علماء بلخ میں ان کا نام ذکر کیے ہیں، مکی بن ابراہیم کا. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ثقۃ متفق علیہ، متفق علی جلالتی، ثقۃ متفق علیہ. امام احمد بن حنبل، اسی طرح سے احمد بن عبداللہ العجلی، ان کی کتاب جو معرفت الثقات ہے، یحییٰ بن معین، امام دارقطنی اور حافظ بن حبان رحمہم اللہ اجمعین نے ثقہ کہا ہے ان کو. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا صالح ثقۃ. محمد بن سعد رحمہ اللہ الطبقات الکبریٰ میں آگے بھی ذکر کروں گا، انہوں نے ایک زائد بات بھی کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ثقۃ ثبت فی الحدیث. ابو حاتم الرازی نے کہا محلہ الصدق. امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا لیس بہ بأس. مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بارے میں غور طلب بات ہے، کہتے ہیں کہ حججت 60 حجہ، میں نے 60 حج کی. ان کی عمر تھی 90 سال. 60 حج انہوں نے کی. وجاورت بالبیت 10 سنین، 10 سال تو میں کعبۃ اللہ ہی میں رہا. میں مکہ مطلب مکہ ہی میں رہا، مسجد حرام میں آس پاس کرائے میں لے کر. وكتبت عن 17 نفسا من التابعین، اور تقریباً 17 تابعین سے آپ نے احادیث لکھی ہیں، تتلمذ کیا آپ نے 17 تابعین سے.
ایک غور طلب بات ہے جس کا صحیح مفہوم کیا ہے ایک حد تک دشوار ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْ لَمَا كَتَبْتُ دُونَ التَّابِعِينَ عَنْ أَحَدٍ. آپ نے کہا کہ اگر یہ زندگی بھر پڑھتے رہے رحلات، اہل علم سے استفادہ، احادیث اکٹھا کرنا، علماء بلخ میں بڑا مقام، عام علماء میں بھی. اب انہوں نے متعدد اصحاب علم سے علم لیا ہے، تقریباً جیسے میں نے کہا نا کہ 19 تابعین سے علم لیا. آپ نے کہا کہ 17 کہا کہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا، لو علمت ان الناس يحتاجون الی، مجھے پڑھ کر کے جانے کے بعد علمی دنیا میں لوگ مجھ سے اتنا علم لیں گے، طلبہ اتنا پڑھیں گے مجھ سے، اتنے احادیث لکھیں گے مجھ سے، تو پھر میں تابعین کے علاوہ کسی سے پڑھتا ہی نہیں تھا. میں تابعین ہی سے لیتا اور سند عالی ہی رہتی. میں نے سبوں سے لیا ہے، جہاں سے علم لے سکتے ہیں سبھی جگہوں سے، اپنے اقران سے بھی، اپنے سے چھوٹوں سے بھی، سبوں سے. تابعین جو ہے ان کے علاوہ میں کسی سے نہیں لیتا. بس کیا بات تھی، میرے اور صحابی کے درمیان میں صرف ایک ہی طبقہ. یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے لوگ مجھ سے یہ علم لے رہے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طالب علم بہت ہی متنبہ رہے. ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے. مثلا فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کسی کا حوالہ دیتے ہیں، مثلا ابن بطال کا، علامہ الکرمانی کا، یا ابن حبان کا، کسی کا بھی. آپ اصل کتاب سے مراجعہ کر کے آئیں، اصل کتاب سے. یا لغت پر گفتگو ہوتی ہے، تاج العروج کہہ رہا ہوں، القاموس المحیط کا حوالہ دیتے ہوں، ان کے اپنے استاد ہیں وہ، الصحاح کا حوالہ دیتے ہوں، تو آپ اصل سے لے کر کے آئیں. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ فتح الباری سے میں سب چیزیں دیکھ کر کے آ رہا ہوں. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ مجھ سے اتنا استفادہ کرتے ہیں تو میں الصحاح ہی پڑھ کے آتا تھا. میں سبھی چیزیں وہیں سے میں لیتا. میں ایک مثال دیا میں نے آپ کو تقریب کے لیے، ورنہ ہر پہلو سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. یہ بات کہی انہوں نے، واللہ اعلم، شاید اس کا یہ مفہوم ہو. انہوں نے اپنے بارے میں ایک اور بات کہی ہے، کہا کہ قطعت البادیۃ من بلخ 50 مرۃ حاجا. بلخ سمجھتے کہاں ہے؟ بخارا کے قریب. میں نے تقریباً 50 مرتبہ میں نے وہاں سے کوچ کیا ہے، سفر کیا ہے مکہ تک حج کے لیے. بلخ سے عام بات نہیں ہے اس زمانے کے اعتبار سے. دیکھو آپ، اللہ اکبر. ودفعت في كراء بيوت مكة 1000 دينار و200 دينار ونيفا، تقریباً 2 لاکھ دینار میں نے صرف مکہ میں رہنے کے لیے کرائے پر خرچ کیا ہے. میں نے ابھی کل ہی گفتگو ہو رہی تھی نہیں تفسیر میں کہ مکے میں جو ہے کرائے پر لے سکتے نہیں لے سکتے ہیں. کل یہ نقطہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو ہے کتب ستہ کے جو رجال ہیں ان کی زندگی میں یہ بات بہت نمایاں ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر بہت جگہ پر لکھے اس کو. تو 2 لاکھ دینار صرف اسی پر صرف کی ہی. مزید کھانے پینے کے لیے، سفر کے لیے، سبحان اللہ. اندازہ لگائیے طالب علم کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان کو باقی رکھتے ہیں. اس دنیا میں اس کا نام ہونا ضروری نہیں، اللہ کے ہاں اس کا نام ہو، قیامت کے دن اسے بہت اجر ملے گا باذن اللہ تعالی. چلیے، محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں ان کے بارے میں لکھا، وَكَانَ قَدِمَ بَغْدَادَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَحَجَّ وَرَجَعَ وَحَدَّثَ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ وَكَتَبُوا عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ. کہ آپ بغداد آئے تھے، ارادہ تھا آپ کا حج کو جانے کا، وہاں سے آپ حج کو چلے گئے. آپ جب حج کے لیے گئے تو پھر جب واپس آئے آپ تو آپ نے حدیثیں بیان کی،
جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی جب یہاں سے گئے تو علماء بغداد سے آپ نے سنا، وہ لوگوں کو سنایا، مکہ سے واپس آئے، مکہ مدینہ حرمین سے، وہاں سے آپ نے علم لیا، پھر آ کر کے لوگوں کو سنایا، یہی مشغلہ رہا زندگی بھر آپ کا. پھر بلخ گئے، پھر وہاں پر انتقال ہوا آپ کا، لوگوں نے آپ سے حدیثیں لی. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی آپ سے خوب استفادہ کیا، اکثر عنہ، کثرت سے روایت لا امام بخاری نے ان سے رحمہ اللہ. اور میں نے مستقل ایک درس دیا تھا آپ کو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے کتنے طبقات ہیں؟ 5. ان میں سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ امام بخاری کے وہ اساتذہ جنہوں نے تابعین سے علم لیا ہو، ثقات بھی ہو، ثقات میں سے بھی ہو، تابعین سے علم لیا ہو. ان میں سے یہ بھی ہیں وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعُلْيَا مِنْ شُيُوخِ البخاری. ان کے استاذ ہیں عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند. آپ سند میں دیکھیں امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ مکی بن ابراہیم کا یہ کہنا کہ اخبرنا عبداللہ ابن سعید ہوا بن ابی ہند، قوسین میں ہوا بن ابی ہند، یہ متعدد مقامات پر امام بخاری لکھتے ہیں، یہ کسی ناسخ کی طرف سے نہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ من تفسیر المصنف، یہ مصنف امام بخاری ہی کی طرف سے جو یہ وضاحت ہے یہ کہ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند، عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند الفزاری مولاہم. الفزاری بنو فزارہ، غطفان سے آتے ہیں، بنو فزارہ، عرب ہیں یہ، خالص عرب، ان کے موالی میں سے ہی ولاء الاسلام، ان کے خانوادے پر اسلام قبول کیا انہوں نے. ابو بکر المدنی، علماء مدینہ میں سے. ان کا جو سن وفات ہے 140 ہجری کے بعد، یعنی بضع و 40 بعد المئہ، 100 ہجری کے بعد 140 ہجری کے بعد انتقال ہوا. لیکن 140 ہجری کے بعد کب؟ 144 کو، 145 کو، 146 کو، 147 کو. اس میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، یا لگے ہاتھوں معلوم کر لیں. امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے مکی بن ابراہیم سے سنا کہ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سعید الفزاری سے میں 144 ہجری کو سنا. میں اس کا مطلب 144 ہجری تک باحیات تھے عبداللہ بن سعید الفزاری. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مکی بن ابراہیم سے سنا، یعنی مکی بن ابراہیم سے بیک وقت امام بخاری بھی نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی. امام بخاری جو سن بتاتے ہیں وہ 144. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں مکی بن ابراہیم سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سعید الفزاری سے 147 ہجری کو سنا. ممکن ہو بعد میں ایک اور مرتبہ بھی انہوں نے سنا ہو، 60 حج کے انہوں نے، بات واضح ہو گئی. ابن حبان رحمہ اللہ نے 146 ہجری کہا. محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں 46 او 47 ایسے کہا ہے. واللہ اعلم 147 ہجری کے آس پاس آپ کا انتقال ہوا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو عدد بتائی ہے، جو سن بتائے ہیں، وہ گویا کہ آپ نے اپنا بتایا نا، جو اس سے پہلے والے کا سن بتائے ہیں انہوں نے اس وقت ملاقات کی، تو 147 ہجری لگ بھگ آپ کا سن وفات ہے. واللہ اعلم. ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں ان کا جو طبقہ بتایا ہے، کہا کہ السادسہ، کیا بتایا؟ کہا کہ وَهُوَ مِنَ السادسہ. کیا مطلب ہے؟ الذین عاصروا صغار التابعین، جنہوں نے صغار تابعین کی معاصرت کی. یہی نہ مانا، مطلب کیا ہوا؟ کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہیں. الذین عاصروا صغار التابعین، صغار تابعین کی معاصرت، صرف معاصرت کی حد تک بات ہے، اس میں مکمل طور پر صحابی سے لقاء یا صحابی کو دیکھنا اس کی نفی نہیں ہو جاتی.
زمانی اعتبار سے ان کا جو زمانہ کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی بزرگ عالم ہمارے جامعہ میں رہے ہوں، بزرگ عالم 90 سال کے 80 سال کے، کوئی طالب علم اسی سال حفظ میں آیا تھا جو 8 سال کا بچہ ہے مثلا، زمانی اعتبار سے اس کا زمانہ آپ الگ بیان کریں گے، لیکن اس کی جو رؤیت ہے، شعور کی کمی وغیرہ، اس حد تک یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ان کو دیکھا ہے. مثلا ہو سکتا ہے مجلس میں بیٹھا ہو، ساری باتیں نہ سمجھ پایا ہو. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابن حجر نے رحمہ اللہ ان کو السادسہ میں بیان کیا ہے، تقریب التہذیب میں. آپ دیکھو ان کا جو ترجمہ، رقم الترجمہ، ان کا ترجمہ حیات کا جو ان کا جو رقم ہے، نمبر ہے 3370 پر 8، ابو الاشبال شاغف رحمہ اللہ کی جو ترقیم ہے اس اعتبار سے. چھٹواں طبقہ بیان کیے ہیں. لیکن فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے فتح الباری میں؟ آپ دیکھو میرے پاس جو دار الطیبہ کا نسخہ ہے نا، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 409 پر 1، اس میں لکھا کہ وہ عبداللہ المذکور من صغار التابعین، ایسے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ من صغار التابعین لأنه لقي بعض صغار الصحابہ وهو ابو امامہ ابن سہل. ابو امامہ اسعد ابن سہل ایک صحابی ہیں صغار صحابہ میں سے. ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا وهو معدود من الصحابہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 2 سال کے تھے وہ. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے وہ. معدود من الصحابہ من حیث الشرف، من حیث الراوی نہیں، من حیث الراوی کبار تابعین میں سے ہوں گے، من حیث الشرف صحابی ہیں وہ. لہو رؤیا ولیس لہو سماع. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. تو اس اعتبار سے ابن حجر نے فتح الباری میں کیا لکھا ہے؟ عبداللہ المذکور یعنی عبداللہ بن سعید، کہا کہ من صغار التابعین لکھا. کیا لکھا؟ من صغار التابعین. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وہ من الخامسہ، 5ویں طبقے میں سے ہونا چاہیے، جبکہ وہ 6ویں طبقے میں ذکر کی ہے. واللہ اعلم، شاید اس مناسبت سے ہو، یا ہو سکتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے مراجعہ کیا ہو جب انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ اسعد ابن سہل رضی اللہ عنہ سے ان کی لقاء ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو ابن حجر رحمہ اللہ نے 5ویں طبقے میں شمار کیا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری کی جو شرح ہے 16 سال کا عرصہ لگا ہے، اور تقریب التہذیب اس سے بہت پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس وقت ان کو میرا سادسہ میں کہا ہو، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ سادسہ میں ہونا وہ زمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا ہوں، لیکن اس میں نہیں آ سکتے وہ، کیونکہ تابعین کے زمرے سے نکل گئے. سادسہ میں آنے کا مطلب یہ معنی ہوگا. بات واضح ہے بھی اچھی طرح سے، آگے بڑھیں. عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند الفزاری رحمہ اللہ، ابن حجر نے فتح الباری میں عفن تقریب التہذیب میں ان کے بارے میں کہا صدوق ربما وہیم. جو 12 درجات ہیں نا راویوں کی، سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ جی الصحابی. یہ کہنا کہ فلان صحابی، الصحبت، یہ لفظ ابن حجر کا کیا؟ الصحبت. کسی کے حق میں صحبت واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، سب سے بڑا شرف ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جو میں نے کہا کہ اسم تفضیل، اوثق الناس، یا مکرر لاتے ہوں، ثقۃ متقن، اس طرح سے. یا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں مفرد لاتے ہوں، ثقۃ، حافظ، متقن، مفرد کلمہ. چوتھا طبقہ وہ ہے جن کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صدوق، جو تیسرے درجے سے کچھ کم، صدوق. 5واں درجہ وہ ہے جو اس سے بھی کچھ کم، جس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں صدوق ربما وہیم، صدوق سیء الحفظ، صدوق رمی بالنسب، رمی بالقدر. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ 5واں طبقہ ہے. تو ان میں سے ہی یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے سے سابق سبیر محدثین جو 30 صدی ہجری کے ہیں خصوصاً، اور کچھ 34 صدی ہجری کے علماء ہیں،
ان سب کے اقوال کو ایک راوی کے بارے میں ایک جگہ کر کے اس کا خلاصہ بیان کرتی ہے ایک کلمے میں. کتنی مہارت چاہیے اس پر، اور کتنی گہری نظر چاہیے. سب علماء کے اقوال کو سامنے رکھ کر کے آپ ایک کلمے میں بیان کرو. سبحان اللہ. تو ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول بتا کر کے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیگر محدثین نے جو کہے ہیں وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، پھر تجزیہ کریں ابن حجر رحمہ اللہ کے اس ملخص قول کو. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا صدوق ربما وہیم. اب دیکھیے اصحاب علم نے، محدثین نے کیا کہا ان کے بارے میں. عبداللہ ابن سعید سے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ مکرر. ایک اور قول ملتا ہے احمد بن حنبل کا ثقۃ مأمون. احمد بن عبداللہ العجلی اور یحییٰ بن معین نے کہا کہ ثقۃ. علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بھی ان کی توثیق کی، وثقہ المدینی، علی بن المدینی. محمد بن سعد نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث، لیکن ابو حاتم الرازی نے کہا ضعیف الحدیث. یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کان صالحا یعرف وینکر. ان کی کچھ روایت ایسی ہیں اس میں کسی میں وہم ہے، ان میں یہ مقصود ہے یہ سب. امام نسائی نے کہا لیس بہ بأس. ابن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں تو ضرور ذکر کیا ہے لیکن کہا یخطئ. ان سب اقوال کو سامنے رکھ کر کے ابن حجر نے کیا کہا صدوق ربما وہیم. ان کو جو وہم ہوا ہے، بطور مثال ایک حدیث بھی ذکر کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں، جو ابو عبید الآجوری رحمہ اللہ امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ سے جو سوالات کی ہیں اسی کا ایک حصہ آپ نے نقل کیا ہے. آپ دیکھ لیں بعد میں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند الفزاری المدنی ابو بکر رحمہ اللہ، ان سے متعلق کچھ کلام ضرور ہے. اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا الجامع الصحیح میں لانا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے متعلق صفائی دی جائے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی اسانید یا انفرادی طور پر ایک ایک راوی کو لے کر ہر پہلو سے کام کیا. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جن احادیث پر نقد کیا ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کر کے اس کا جواب دی ہے، اور جن راویوں سے متعلق کلام کیا گیا ہے اس کو آپ دیکھو حدیث الساری میں جو 9ویں فصل ہے، اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، اس کی جو 9ویں فصل ہے الفصل التاسع فی سیاق اسماء من طعن فیہ من رجال ھذا الکتاب، ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے جن روات پر کلام ہوا ہے، اہل علم نے نقد کیے ہیں، ان کا ابن حجر رحمہ اللہ نے 2 طرح سے جواب دیا ہے. ایک مجمل جواب، ایک مفصل جواب. مجمل جواب کیا ہے کہ یہ الجامع الصحیح ہے، امام بخاری نے اس کو الصحیح المختصر الصحیح نام رکھا ہے اس کا الصحیح، اور سبھی محدثین نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے. اہل علم کے ہاں یعنی اس کو قبولیت حاصل ہے، متفق علیہ ہیں اس کی احادیث. صحیح بخاری میں حدیث کا ہونا اس کی صحت کو لازم ہے. صاحب کتاب کے پاس بھی، مصنف کتاب امام بخاری کے پاس بھی، سبھی محدثین کے پاس بھی، بلکہ امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جاوز القنطرہ. صحیح بخاری میں آئے گویا کہ آپ مصحف کھول کر کے آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اس حد تک اس پر اعتبار. یہ تو مجمل جواب رہا کہ صحیح بخاری میں ہونا امت کا اتفاق ہے. آپ اس پر نقد کر رہے ہیں، پوری امت کے اتفاق پر نقد کر رہے ہیں. آپ کتنے بڑے بڑے اصحاب علم گزرے ہیں، سبوں نے صرف اعتقادی طور پر پڑھا ہے اس کو،
یا ناقدانہ طور پر بھی پڑھا ہو اس کو؟ بات واضح ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پر نقد کیا تھا اور فوراً رجوع بھی کیا اپنی زندگی میں، صرف ایک حدیث پر ناقدانہ نظر ڈالی آپ نے، اور آپ نے کہا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا ہے، فلاں نے بھی نقد کیا ہے. لیکن امت مسلمہ کے علماء نے، ناقدین حدیث نے امام بخاری ہی کو حق بجانب قرار دیا ہے. یہ مجمل جواب، مفصل جواب کیسے؟ جن جن روات پر کلام کیا گیا ہے ان سبھی روات کو یکجا کر کے ایک ایک راوی کا دفاع کیا. اب حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کا دفاع کیسے کیا ہے، وہ قابل غور بات ہے ایک طالب علم کے لیے. آپ دیکھو ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ساری کی جو جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1005، بعد میں دیکھ لیں، غور کیجئے. دیکھیں عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند المدنی ابو بکر، یہاں پر دیکھیں وثقہ احمد وابن معین وابو داود والعجلی ویعقوب ابن سفیان وعلی بن المدینی وآخرون، ان سبوں نے کیا کی ہے؟ توثیق. بڑے بڑے اصحاب علم ہیں، سب جانتے ہیں الحمدللہ. وقال ابو حاتم ضعیف الحدیث وقال ابو بکر ابن قلاد سألت یحیی القطان عنہ فقال كان صالحا يعرف وينكر. قلت، اب جواب، احتج به الجماعہ. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے دفاع کیا ان کا، گویا کہ اتنی بڑی جماعت کی توثیق اس کو مقدم رکھا جائے. جو المثبت ہے، جس کو ثابت کیا گیا ہے، اس کو مقدم رکھا گیا. جنہوں نے ان پر کہا کہ ضعیف الحدیث ذرا غیر مفسر ہے، وضاحت کے کس باب میں، اور جس پہلو میں علت بتائی جاتی ہے جہاں وہم بیان کیا جاتا ہے وہ حدیث نہیں جو امام بخاری لائے ہیں. تو بات ہو گئی وہاں پر. اچھی طرح بات واضح جی. یہ دفاع کا ابن حجر نے رحمہ اللہ. ان کے جو استاذ ہیں، ان کے والد محترم سعید ابن ابی ہند الفزاری مولاہم سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، یہ بنو فزارہ سے ہیں، انہی کی موالی میں سے ہیں. گویا کہ یہ بھی تابعی ہیں، ان کے بیٹے بھی تابعی. 116 ہجری سن وفات ہے ان کا، اوساط تابعین میں سے ہیں. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. ہشام ابن عبد الملک کے دور خلافت کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا 116 ہجری کو لگ بھگ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ، گویا کہ تیسرا درجہ ہے. احمد بن عبداللہ العجلی نے کہا ثقۃ. ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے. محمد بن سعد نے کہا وَلَهُ أَحَادِيثُ صَالِحَةٌ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں ان کے جو فرزند ہے عبداللہ ابن سعید سے جو وہم ہوا ہے ان کے والد کی روایات میں، ان سے والد کی جو روایتیں بیان کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ان کے استاد صحابی رسول عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب القرشی الہاشمی ابو العباس المدنی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیب ابی طالب کا جو دور رہا ہے اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 60 ہجری آپ کا سن وفات ہے. طائف میں انتقال ہوا. معروف صحابی ہیں، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. اہل السیر کا اتفاق ہے کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 13 سال تھی. ایک قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بحیثیت راوی مکثرین میں شمار ہوتے ہیں، جن سے کثرت سے روایات ہیں، لگ بھگ 1500 کے قریب. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آپ سے ملنے والی تقریباً 1500 روایات کیا آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست سنا ہے یا دیگر صحابہ سے آپ نے سنا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. انشاءاللہ آگے جب کتاب الرقاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے،
صحیح بخاری میں آگے کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا جو حشر سے متعلق ہے، باب الحشر، باب نمبر 45. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 حدیثیں لائے ہیں. جو تیسری حدیث لائے ہیں وہ علی بن المدینی سے، وہ سفیان ابن عیینہ سے، کیونکہ سفیان ثوری تو نہیں ہو سکتے، وہ سفیان ابن عیینہ سے، وہ عمرو ابن دینار سے، اور وہ سعید ابن جبیر سے. وہ کہتے ہیں سمعت ابن عباس، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم ملاق اللہ حفاتا عراتا مشاتا غرلا. اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد قال سفیان ابن عیینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قابل غور بات. سفیان ابن عیینہ کہہ رہے ہیں ھذا مما نعد ان ابن عباس سمعه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو ہم عبداللہ بن عباس کی ان حدیثوں میں شمار کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سے براہ راست سنا. تو اللہ کے رسول سے براہ راست کتنی حدیثیں سنی؟ وہ تقریباً 13-14، 1,500 میں سے. اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ محققین اہل علم کے حوالے سے، کہ اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ اس وقت جب وہاں پر پہنچیں گے باذن اللہ تعالی، یا کسی اور مناسبت سے ایک موضوع لے کر گفتگو کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دیا ہوں بس ہلکا پھلکا اشارہ. العبادلہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا جو عبداللہ، حالانکہ عبداللہ نام کے صحابہ بہت ہیں. اگر آپ اس کی فہرست نکالنا چاہیں الاصابہ سے، لمبی فہرست ہو جائے گی. لیکن معروف جو صحابہ ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، چونکہ یہ اللہ کے رسول کے بعد انتقال کے بعد کافی عرصہ تک باحیات رہے اور تعلیم، تعلم، افتاء میں، حدیث بیانی میں مشہور رہے، تو اس اعتبار سے العبادلہ والی یہ اصطلاح قائم ہوئی. فقہائے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اس سند سے متعلق کچھ باتیں تھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حدیث مبارکہ من افراد البخاری، صحیح مسلم یہ حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کے افراد میں سے ہے. البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بعینہ ہی لے کر آئے ہیں. بعینہ ہی سے مراد اسی سند سے، یہی متن، یہی سند، قدر اختلاف. جیسے سند میں اس کی صراحت ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ مکی بن ابراہیم سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے امام بخاری کی روایات زیادہ نہیں ہے نا، صحیح بخاری میں تو ہے ہی نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی روایت نہیں لائے. ایک آدھ مقام پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کتاب النکاح میں اور کتاب بدل خلق میں غالباً. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل سے کیوں نہیں لائے؟ اہل علم اس کی متعدد توجیحات کرتے ہیں. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن سے روایت لائے ہیں یہ ان سے بھی روایت لا لی ہے. اب دیکھو امام احمد بن حنبل بھی مکی بن ابراہیم سے روایت لائے ہیں، وکی بن الجراح سے بھی لائے ہیں. ان سے تو امام بخاری نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھے ہیں. لیکن مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کی طویل عمر ہونے کی وجہ سے امام بخاری کافی چھوٹے ہی امام احمد بن حنبل سے لگ بھگ 30-35 سال چھوٹے، اور ان سے روایت لائے ان کے استاد سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند جو صحیح بخاری میں عنعنہ ہوا ہے نا، حالانکہ وہ مدلس نہیں ہے، لیکن وہاں پر صراحت ہے کہ انہ سمع اباہ یحدث عن ابن عباس. اور اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان الصحة والفراغ نعمتان من نعم اللہ. ایسے الفاظ ہیں، نعمتان من نعم اللہ مغبون فیہما کثیر من الناس. حدیث پر نظر رکھیے آپ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الصحۃ نعمتان مغبون. نعمت کہتے ہیں الحالۃ الحسنہ. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے
کوئی بھی بہتر صورت جو انسان پر بطور احسان کی گئی ہے اسی کو نعمت کہتے ہیں. نعمت، نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون جس میں انسان ان دو نعمتوں کو لے کر بہت ناقدری کرتا ہے، بہت لاپرواہ ہے، بہت ہی زیادہ غیر متنبہ رہتا ہے، شعور ہی نہیں ہے دو کتنی عظیم نعمتیں ہیں، اور پامال کر دیتا ہے، اس کو اپنے فائدے میں نہیں لیتا ہے. الصحت والفراغ، وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت، انسان کی جو صحت ہے، وہ الفراغ، جو اس کی زندگی میں مشغولیات نہیں ہے، فارغ وقت ہے اس کے پاس. اب دنیا بھر کی بڑی تعداد ایسی ہے، کثیر من الناس، کثیر من الناس. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائے ہیں، مغبون، عربی زبان میں غبن کی معنی کیا ہے؟ الغین والباء والنون، غبن. ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ، کلمۃ تدل علی ضعف واحتضام، کسی چیز کی کمزوری، کسی چیز کا ٹوٹ جانا، خراب ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، اس پر دلالت کرتا ہے کلمہ اصلا. غبن الرجل فی بیعہ ای احتضم فیہ، یعنی غبن دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک خرید و فروخت میں بیع، ایک الرائے، جسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو خرید و فروخت میں غبن ہوا ہے، فلاں شخص اپنی رائے میں غبین ہے، غبین الرائے ای ضعیف الرائے، جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رائے کی. بات واضح ہے؟ تو غبن کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے کہ یہ موبائل، اس موبائل کی قیمت کیا ہے؟ 42,000 روپے ہے. اب کوئی شخص خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو بیچنے والے نے کہا کہ یہ موبائل 42,000 نہیں، 42,000 نہیں، مجھے وہ بھلے ہی جھوٹ کہتا ہو، مجھے ملا ہی 80,000 روپے میں ہے، میں تو آپ کو 1 لاکھ روپے میں بیچوں گا. یہ نہ بھی کہے وہ، لیکن اس کو کہہ رہا کہ 1 لاکھ روپے میں ہے موبائل، یہ غنیمت جانو اور لے لو، اور اس نے لے لیا. کتنا گھاٹا ہوا اس کو؟ بات واضح ہو گئی. یا مان لیجیے کہ ایک بیچنے والا انسان ہے جو 42,000 روپے میں موبائل لیا ہے، وہ اصلاً کتنے میں بیچنا چاہیے؟ کم از کم 45,000 میں، 50,000 میں، لیکن اسے 5,000 میں بیچنے کی نوبت آ گئی. 5,000 میں غبین ہے وہ، رأس المال ہی نکل گیا اس کا، فائدہ تو دور کی بات، رأس المال بھی نہیں بچا اس کے پاس. 5,000 میں بیچا ہے، خریدا ہے 42,000 میں اور بیچا ہے 5,000 میں. سمجھے اس بات کو؟ یہ چیز تو اللہ نے جو صحت دی انسان کو، جو فراغ دیا ہے، گویا کہ وہ رأس المال ہی ضائع کر دیا. فراغ رأس المال تھا، اس کو استعمال کر کے خوب فائدہ لے سکتا تھا، وہ اللہ کے قربت حاصل کر سکتا تھا، جنت حاصل کر سکتا تھا. صحت رأس المال ہے، لیکن رأس المال بھی ضائع ہو گیا، فائدہ ملنا تو بہت دور کی بات، اس پر کچھ رأس المال بھی ضائع کر دیا اس نے. سبحان اللہ العظیم. یہ ہے غبن کے معنی. البتہ حماد الجوہری صاحب الصحاح، انہوں نے کہا کہ غبن با ساکن یا با متحرک کب ہوگا؟ کہا کہ اگر بے سے متعلق ہو تو با ساکن رہے گا، اور اگر رائے سے متعلق ہو تو با متحرک رہے گا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں آتی ہیں، دونوں باتیں آتی ہیں، اس لیے کہ مغبون صحت اور فراغ کو اللہ کے رسول نے گویا کہ کاروباری انداز میں سمجھایا. اس اعتبار سے بھی غبن ہے یہ غبن، کیونکہ اس نے
اپنا راس المال کھو دیا ہے. اور صحت کا استعمال کرنے کے متعلق، فراخ کو کیسے استعمال کرنے سے متعلق اس کی رائے بھی ٹھیک نہیں تھی. اس اعتبار سے غبن بھی ہے، غبن بھی ہے، ایسے کہا ابن حجر نے رحمہ اللہ. چلیے، ابن بطال رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں ان کی کتاب سے. ابن بطال رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، دیکھیں کتاب الرقاق باب العیش لا عیش الا عیش الاخرہ. قال بعض العلماء انما اراد صلی اللہ علیہ وسلم بقوله الصحة والفراغ نعمتان تنبیہ امته على مقدار عظیم نعمت اللہ على عباده في الصحة والكفاية لأن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكيفا مؤونة العيش في الدنيا فمن انعم الله عليه بهما فليحذر ان يغبنهما. ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، ناقدری کرتے ہیں. اب مجھے سمجھانا کیا ہے آپ کو جو ابن بطال کے حوالے سے. ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی عام طور پر فارغ کب رہتا ہے، فراغ کب نصیب رہتا ہے اس کو، جب اس کے پاس اتنا مال ہے. تبھی تو وہ کمانے کی جو مشغولیت ہے وہ اس کو نہیں ہے. ایک آدمی دیکھو صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے گھر میں، کیوں بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ فارغ کیوں ہے؟ وہ مال ہے اس کے پاس. اب ایسی صورت میں اسے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، زیادہ عبادتوں میں لگا رہنا چاہیے. اسے وہ مشغولیت نہیں، کل کتنی مشغولیت آ جائے گی عبادتوں پر اثر پڑے گا، اس کا فرائض تو پڑے گا، نوافل میں تو اثر پڑے گا، اس کا دیگر چیزوں میں بھی اثر پڑے گا. تو گویا کہ اس کے پاس مال ہے اور صحت ہے، فراغ ہے، تبھی تو اس کے پاس فراغ ہے. ایسی صورت میں مغبون کب ہوگا وہ؟ جب اس فراغ کا وہ صحیح استعمال نہیں کرے گا. کل کے دن مال نہیں رہے گا تو پھر مال کمانے کے لیے مشغول ہو جائے گا، عبادتوں کے لیے ترستا رہے گا، وقت نہیں ملے گا. سمجھے آپ؟ صحت ہے، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہے، کل کے دن بیمار پڑ جائے گا، اس کے پاس راس المال بھی چلا گیا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس نے. سبحان اللہ العظیم. اور بھی وہ طویل گفتگو کی، خلاصہ کلام وہی ہے، ضرور پڑھیے ابن بطال کو جو انہوں نے کہی ہے رحمہ اللہ. غبن کا جو بنیادی معنی بتایا جاتا ہے وہ ہے نقص. نقص، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. کیا مطلب؟ ہذان الامران، یہ دو معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کی رائے اکثر ناقص رہی ہے صحیح استعمال میں لانے سے متعلق. ابن الجوزی رحمہ اللہ کو سنا ہے آپ نے، متعدد کتابوں کے مصنف، 6ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا. ان کی ایک کتاب ہے جو صحیح بخاری سے متعلق ہے، لگ بھگ صحیح بخاری کی شرح سمجھ لیجیے آپ. علامہ حمیدی رحمہ اللہ، وہ نہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں حمیدی، وہ نہیں، ایک اور ہیں محمد بن الفتوح، ابو نصر محمد بن الفتوح. یہ غالباً 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 488 ہجری سے وفات. انہوں نے الجمع فی الصحیحین کتاب لکھی، انہوں نے اس میں افراد البخاری وہ بھی احادیث آ گئی. کتاب کا نام کیا ہے؟ الجمع بین الصحیحین. لیکن کچھ احادیث ایسے بھی اس میں داخل کر دیے گئے ہیں جو افراد البخاری، جو صرف صحیح بخاری میں، اس میں سے یہ بھی حدیث ہے. اس میں انہوں نے احادیث اکجا کر کے الجمع بین الصحیحین ہلکا پھلکا معنی مفہوم بھی لکھا، انہوں نے شرح الغریب بھی لکھا. یہ 5ویں صدی ہجری کے ہیں اور اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کے بعد ولادت ہوئی. جب وہ بڑے ہوئے، ان کا بھی ایک مقام رہا، تو انہوں نے دیکھا کہ صحیحین کو سمجھنے کے لیے کتاب بہت مفید ہے، لیکن اس کے جو معانی لکھی گئی ہیں بہت ہلکے پھلکے انداز میں ہیں. لفظ کا معنی بتانے سے کہیں زیادہ اس حدیث کا مغز، اس حدیث میں جو لب لباب ہے وہ بتانا اصل مقصود ہے نا.
وہ تو اس میں کام نہیں ہوا ہے. تو اس وجہ سے کشف المشکل کتاب لکھی آپ نے. اس کتاب کا جو مکمل نام ہے کشف المشکل من حدیث صحیحین. جو الحمیدی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے مسانید الصحابہ، مسانید العشرہ، اس طرح سے آپ نے ترتیب دی اس کتاب کو، صحیحین کے احادیث کو. تو عبداللہ بن عباس کی جو مسند ہے اس میں تو 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں. تو لگ بھگ 140 یا 141 حدیث نمبر ہے، نہیں 111 غالباً میں نے لکھا ہے، غالباً حدیث نمبر 111 ہے ابن عباس سے مروی جو احادیث ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بڑی پتے کی بات کہی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے. دیکھو کہا کہ اعلم انه قد يكون الانسان صحيحا ولا يكون متفرغا للعباده لاشتغاله باسباب المعاش. ایک انسان صحت مند ہو سکتا ہے لیکن فارغ ہونا ضروری نہیں، وہ معاش کے لیے سرگردہ رہے گا، وہ سرگرم رہے گا معاش کے لیے. صحت مند ہے لیکن فارغ نہیں ہے. وقد يكون متفرغا من الاشغال، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت کچھ نہیں ہے، فارغ البال ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. ولا يكون صحيحا، لیکن صحت مند نہیں ہو سکتا، وہ ضروری نہیں کہ صحت مند بھی ہو. اب ایسی صورت میں فَإِذَا اجْتَمَعَا لِلْعَبْدِ، کسی بندے کے لیے دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، صحت مند بھی ہے، فارغ البال بھی ہے، ثم غلب علیہ الکسل، پھر بھی وہ سست رفتاری ہے اس کے اندر. کس اعتبار سے؟ عن نیل الفضائل، فضیلتوں کو حاصل کرنے سے متعلق پھر بھی سستی ہے اس میں. فذاک الغبن، اسی کو غبن کہا جاتا ہے. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ مان لیجئے کہ بازار میں کچھ نئی نئی چیزیں آئی ہیں، آپ کے پاس صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سواری بھی ہے، آپ جا کے علی الفور لا سکتے ہیں. آپ نے سوچا کہ اب جاؤں گا تب جاؤں گا، بازار میں پوری چیزیں ختم ہو گئی، غبن نہیں. کہا کہ کیف والدنیا سوق الرباح والعمر اقصر والعوائق اکثر. یہ بہت پتے کی بات کہی ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ. حقیقت میں کشف المشکل. لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں صحت اور فراغ کو لے کر کے اکثر لوگ ناقدر ہیں. کیا غیر مسلم دنیا میں جتنے بھی ہیں، صحت رکھتے ہوئے، مال رکھتے ہوئے، وہ کیا ناقدری کرتے ہیں اس کی؟ اپنے صحت کی قدر نہیں کرتے. وہ فارغ ہیں تو اپنے فراغ وقت وہ غلط استعمال، صحیح استعمال نہیں کرتے. وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، گھومنے بھی جاتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی وقت دیتے ہیں. تو ایسی صورت سوال پیدا ہوگا نعمتان سے مراد ان دو نعمتوں کا استعمال کس اعتبار سے کیا جائے، ناقدری کس معنی میں لی جائے. تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ان دو نعمتوں کو کس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے. سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ الصحت والفراغ جزوی نعمت ہے، دنیاوی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے. ایک آدمی بہت صحت مند ہے، بہت مالدار ہے، اسلام نہیں ہے تو یہ دو نعمتیں اسلام کے بعد ہی، اور ان دو نعمتوں کو بھی اسلام ہی کے لیے استعمال کرنے کے لیے کہی گئی ہیں. تبھی یہ بات آتی ہے کہ مغبون فی نفسی نہیں. ورنہ ایک کافر صحت مند ہے، فارغ البال ہے، تو ضروری نہیں کہ اس نے ان دو نعمتوں کی ناقدری کی ہو. صحت کا بھی استعمال کیا ہو، اچھا استعمال کیا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو، گھر کے کام کاج کرتا ہو، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہو، لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہو، پیسہ لگاتا ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے کسی غیر مسلم سے متعلق نہیں سنا آپ نے کہ میں بہت بزی رہتا ہوں، مصروف رہتا ہوں، خوب پیسہ ہونے کے باوجود بھی کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، فارغ نہیں بیٹھتا ہوں. ہے کہ نہیں بتائیے؟ صحت کا اچھا استعمال کرتا ہوں، لیکن آپ کی یہ صحت، آپ کا ایک مال اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا نہیں تو آپ مغبون. تو یہ غبن ہے. واللہ یہ چار دیواری میں بولنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوم التغابن کہا،
قیامت کو انسان کی جو مختصر سی زندگی ہے رأس المال، اس رأس المال سے جنت لے سکتا تھا، لیکن رأس المال بھی گنوا دیا، فائدہ تو بہت دور کی بات۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ تو اس رأس المال کو ایک انسان، غور کیجیے آپ، 60 سال اس کی عمر ہے، 50 پر 8 سال تک کافر رہا، اسلام کو قبول کیا، 2 سال جو اس کی تھی عمر وہ رأس المال، اس رأس المال سے اس نے جنت حاصل کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ 60 سال کی زندگی کو رکھ کر رأس المال کو مکمل گنوا دی، گھاٹا ہی گھاٹا ہمیشہ کے لیے، جہنم عیاذا باللہ، وہ ہے غبن۔ نقطہ واضح ہو اچھی طرح سے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ چلیے، ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دلچسپ بات کہی ہے، آپ لکھیے اس کو۔ ابن حجر نے کہا فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، الغبطہ قابل رشک، سمجھ رہے ہیں؟ فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون۔ ایک ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کاروباری زبان میں سمجھایا ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ، معلوم نا آپ کو، بہت مالدار آدمی، وراثت میں بھی خوب مال ملا، شرف الدین الطیبی کو وراثت میں بھی خوب مال ملا، تجارت میں بھی خوب مال ملا، انتقال ہوا تو فقیر بن کے انتقال ہوئے۔ پورا مال جو ہے تعلیم میں، تعلم میں لگایا، اور اپنے طلبہ پر بہت خوب خرچ کرنے میں مشہور ہے۔ اپنے طلبہ کو خوب خرچ کیا انہوں نے پیسہ، پڑھانے کے لیے، کرنے کے لیے۔ جب انتقال ہوا تو فقیر بن کر کے انتقال ہوئے۔ اللہ کے ہاں انشاءاللہ غنی رہیں گے باذن اللہ تعالی۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے معاصر، 743 ہجری سن وفات ہے۔ مشکات المصابیح پر شرح لکھی انہوں نے، مشکات پر، مشکات کی شرح ہے یہ۔ یہی تو اپنے تلمیذ کو انہوں نے کھڑا کیا نا، خطیب تبریزی کو لکھنے کے لیے، اور اپنے تلمیذ کی لکھی ہوئی کتاب کی شرح کر دی انہوں نے، سمجھے؟ انہوں نے کتاب الرقاق پر شرح لکھی، 325 صفحہ نمبر ہے، جزاک اللہ خیرن، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 325۔ دیکھو میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، آپ بعد میں لکھ لیں۔ اقول، علامہ طیبی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب مثلا للمکلف بالتاجر الذي له رأس المال وهو يبيع ويشتري من تجارته رأس المال والربح، فالواجب عليه أن يتحرى فيها من يعامله ويكون صدوقا غير مخادع لئلا يغبنه في معاملته۔ ایک تاجر کو تجارت میں خود بھی سچا رہے اور متنبہ رہے، کوئی آگے اسے چکمہ دے کے نہ چلا جائے، غبی نہ رہے، غبن نہ ہو جائے اس کو۔ تو اللہ کے رسول نے تجارتی طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو سامنے رکھ کے اللہ کے رسول نے سمجھایا اس بات کو۔ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، اور یہ بھی قابل غور بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ کثیر من الناس، مطلب یہ ہوا کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو صحت اور فراغ کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، دیکھو سبحان اللہ العظیم۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، صحت اور فراغ تو اس کے تحت ہے، اس کے تابع ہے، لیکن ان دو عظیم نعمتوں کو کس کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کرنے کے بعد، اس کے بعد حدیث لے کر کے آئے، وقال عباس العنبری، عباس ابن عبد العزیز العنبری معروف من حفاظ البصرہ،
244 ہجری سنہ وفات ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں معلق روایت۔ عباس العنبری کے تعلق سے دیکھیں گے آپ، عباس بن عبدالعزیز العنبری خاتا لکھا ہوا رہے گا، یعنی اخرجہ البخاری فی تعلیقاتی، اچھی طرح بات واضح ہوگی۔ حالانکہ ثقہ یہ حافظ الحدیث ہی ہیں من حفاظ البصرہ، لیکن امام بخاری نے اصل کتاب میں نہیں لائے ان کو۔ صفوان ابن عیسیٰ القرشی الازہری، غالباً 200 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور وہ عن عبداللہ بن سعید بن ابی ہند عن ابیہ سمعت ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہاں پر عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند اور جو ان کے والد سے روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی ہند سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے عنعنہ نہیں بلکہ ان کا سما ثابت ہے، یہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو لائے ہیں۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ اب رہا مسئلہ اس کے بعد کا، جو 2 حدیثیں ہیں معنی مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی ہے، سند ہلکے انداز میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جو روات ہیں کافی روات تو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس حدیث کے معنی مفہوم سے متعلق انشاءاللہ آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔